کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کر دے. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنا، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا، اس نے کس کو دینی ہے؟ یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا، اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویح پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو، آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے وہ. کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے، کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کہ وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے، کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا. تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال بیٹھا رہا بول کے بتائیے؟ آج 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں. 600 سال وہ سانپ بیٹھا رہا، 600 سال، اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں. لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ سانپ بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سانپ کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر. پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، اللہ سے بڑا پیار تھا. رات کو بستر پہ لیٹتے تو دل کرتا میرے اندر بھی اللہ ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ میں بولوں تو میرا رب مان جائے، میں بات کروں تو میرا رب میری اس بات کا بھرم رکھے. دل میں خیال آتا تھا، لیکن تھے تو بادشاہ،
नरम नरम बिस्तरों पे सोते थे। एक दिन सोए हुए थे, छत पे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। बादशाह की छत पे बगैर इजाजत आ कौन गया? कौन है छत पे? तो जब मालिक किसी को करीब बुलाना चाहता है तो सबब भी पैदा फरमाई देता है। वो बंदा था कि फरिश्ता था, वो इंसान था या अल्लाह का पैगाम्बर था? ऊपर से बोला, कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। मेरा, बोलिएगा, मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम कहने लगे, बड़ा बेवकूफ है, भला ऊंट का छत पे क्या काम? तो वो ऊपर से आवाज दे के कहने लगा, आप भी बड़े बेवकूफ हैं, नरम नरम बिस्तरों पे खुदा की यारी का क्या काम? नरम बिस्तर भी हो, आराम भी हो, रब भी मिले। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठो, बिस्तर छोड़ो, उसकी बारगाह में कभी क़याम करो, कभी सजदा करो, कभी रो के उसे मनाओ, कभी नाज करके उसे मनाओ, कभी उसके यार पर दुरूद पढ़ के मनाओ, कभी कुरान की तिलावत करके मनाओ, कभी जिक्र हुसैन करके मनाओ, कभी याद सिद्दीक करके मनाओ, कभी सैयदा फातिमा का नाम लेके उसे राजी करो, कभी हजरत आयशा के तज़किरे करके उसे राजी करो। फिर बिस्तर पे क्यों लेटे हुए? हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमाते, दिल पे चोट कर गई बात, उठा, बादशाही छोड़ दी, जंगल में निकल गया, उसकी याद में लग गया, छोड़ दिया सारा कुछ। एक दिन दरिया किनारे बैठे, सुई धागे के साथ अपनी कमीज सी रहे, पुराने दौर का वजीर गुजरा, उसे बड़ा तरस आया, आगे कहने लगा, बादशाह क्या आपने खूब पाया? देखो ना कितनी आपकी सल्तनत थी, कैसे ऐशो इशरत थे, एक इशारा करते थे तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता था। अब आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं रहा, अपने हाथ से आप कपड़े सी रहे हैं। ये क्या आपने अपना हाल कर लिया है? जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते बार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोज़ख लगने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे, ये तो सस्ता होर व्यापार भी नहीं। और समझ नहीं आती लोकां नूं ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। माने लगे वो कैसी बादशाह थी, और ये आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के बंदे ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते हैं। वो बातों में नहीं उलझते, वो अमल की दुनिया में आगे निकलते हैं। बोल बोल के अपना आप जाहिर नहीं कराते, वो अपने किरदार से अपना आप जाहिर कराते हैं। सुई के साथ कपड़े सी रहे थे, सुई दरिया में फेंक दी, बोले कुछ नहीं। उसने कहा कि वो बादशाह कितनी अच्छी, जवाब कुछ नहीं दिया, सुई फेंक दी। अब देखा वजीर की तरफ निगाह उठा के, अब दोबारा कहने लगे, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो। हर मछली अपने मुंह में सोने की सुई लेके बरामद हो गई। फरमाने लगे, सोना तो छोड़ आया हूं, मुझे मेरे वाली चाहिए। इसको तो छोड़ आया हूं, फिर मुझे वही लाना के दिखाती हो, छोड़ आया हूं मैं, मुझे सोने की हाथ मेरे वाली सुई लाओ। एक मछली सुई लेके आई, हजरत इब्राहिम बिन अदम सुई पकड़ी, फिर से कपड़े सीने लगे। एक जुमला जवाब में, उस वजीर की इतनी लंबी चौड़ी तकड़ी और एक जुमला जवाब में, यूं निगाह उठाई, फरमाने लगे, वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? पता इसका असर क्या होता है? किरदार दिखाने का, किरदार दिखाने का, खुदा की मोहब्बत दिखाने। हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमाने लगे, उस वक्त तो दुनिया मेरी डर के बात मानती थी, अब अल्लाह से प्यार किया है तो अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अब लोग मुझसे मोहब्बत करते इसलिए कि मैंने अल्लाह से प्यार किया है, उसने सारे मेरे फरमा बरदार बना दिए हैं। पता इसका असर क्या होता है? वजीर ने क्या किया, घोड़े से उतरा और साथ जो नौकर था उसको कहने लगा, ये घोड़ा वापस महल में ले जाओ, मुझे भी वो वाली बादशाही नहीं चाहिए, ये वाली बादशाही चाहिए, मैं भी ये वाली बात। मेरे अजीज, तू कहाँ खोया फिरता? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम है, कहते जब खंदक की जंग हो रही थी ना, गुर्बत बड़ी थी, कहत बड़ा था, सहाबा परेशान थे, दो दो तीन तीन पत्थर पेट पे बांधे हुए,
میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو ہے۔ تو میں نے کہا پیسوں کی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2-3 4 بن جائیں گی۔ کہنے لگے سالن؟ زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3-4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا۔ کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس۔ کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں۔ زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سریر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں، تو میں کہنا انہوں صحیح کر چھوڑو، پھر اسی مڑ جانے انواع کو سیانے ہو جائیں۔ یہ سیانے نہیں ہو رہے، ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کدے پوچھا جی سانو آخیا جی چپ رہو، لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے۔ وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، تو بات صاف ستھری ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا، تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا، پھر ہم قادری کیسے ہو رہے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں؟ اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے، بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے، جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو عورتیں تو انہوں دل کرتا ہے، اس لیے مہربانی کرے ایسی کوئی مشاورت نہ کرے۔ بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے، اور آہستہ آہستہ نہیں کھل کھلا کے بولیں گے، بالکل بولیں گے، اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے، وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی، وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے۔ پھر ترانے پڑھنے، اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی، تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں میں توحید کا فرزند، اس لیے کوئی شخص اس نہ سمجھے۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ، سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں۔ اللہ کے وقت کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ بات علیحدہ ہے۔ بہرحال عام طام پر سر مطلب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زوجہ نے کہا کان میں کھانا، میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے، اب پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے تے شفا ہے، تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے، تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر۔ یہ رنگ وہاں نہیں تھا۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے۔ حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا، اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے، تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے۔ حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو، کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا، دوسرے نے سنا بھی نہیں، وہ تو حضور نے کہا سارے چلو۔ تو کہتے ہیں زوجہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے، جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے۔ کیا کام مولانا حسن رضا نے قلم توڑ دیے، کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے، اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا، پہلے آٹا میرے پاس لاؤ، اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا، مجھے لے جاؤ۔ کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا، روٹیاں بھی، حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا، لواب دہن تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا، فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، میرا جھٹا ہو گیا اب نکالتے جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا، ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی، اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی، سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا،
کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو. مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا, آ جا بچے بھی بلا. کہتے ہیں سب نے کھایا. حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ, پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے, ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے, میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے. تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے, یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائیں. صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے. ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, اتنا غلط نظریہ, اس قدر غلط ہو. میں نا غار ثور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے, کہنے لگے کی لین چلے ہو. میں کہ تینوں اسی اتھوں بھی نہیں پوچھ کے آیا جدو کروا آئے ہیں, اتھوں بھی نہیں تینوں پوچھنا بے لیا, تو غلط فہمی کا شکار ہے. کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے, آپ کو کیا کام ہے. میں کہ ایسے لئے ٹائم نہیں تیرے گل کرن دا, اس وجہ سے کہ سانوں تے غار ثور پہ یاد ہوں گی. وہ واپس آ گئے, عام آدمی تھا, خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا, اردو بولتا تھا. تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے, وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوں. میں انواز مار لی, میں کیا حضرت حاضرہ تے پانیاں سے دوڑیا حضرت تو کا تو چھالا ماری پھر رہے اور بیا کولر تے جا بھی آرام کر جا کے. کہندے نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے. تو میں کہ اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابو بکر صدیق دی ادا کرنی. عجیب آدمی ہے بھائی تو, عجیب بات ہے. لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا, اور پھر پکڑے ہم کہ اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے. ایسا نہ کرو, یہ زیادتی ہے. امت کو اکٹھا کرو. اتفاق, یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا. میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں, میری طبیعت اور ہے. لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا. یہ سوال اٹھا تھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. یہ قرآن مجید پڑھا ہے, یہ مسجد ہے, یہ جمعے کا دن ہے. ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے. اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا, پتہ نہیں صبح سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, تو قوم کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے. اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو. ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن یہ ظلم کرتے ہو, جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے. پھر چھیڑا جاتا ہے. تھوڑے دن ہوئے حضرت علیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا, 4 سال جہاں نبی پاک رہے, وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے. کس طرح کی تو بات کرتا ہے. بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی. اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا. میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا. میں کہا ادھر آؤ, لوکاں نوں اگے جا کے ملنی, سانو ایتھے ہی لب گئی ہے. روضہ تو من ریاض الجنہ, باہر حدیث لکھی ہے. حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا. یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے. ایک بات اور کرنی ہے, بڑی ضروری ہے, میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں. سن لیں, محمود غزنوی نا گزر رہے تھے, یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے, یہ بات سن کے ادھر دیکھو, خاص اہم مسئلہ ہے, اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے. اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی, شک رہتا. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے. کتنے شک تھے 3, میں کہتا نہیں تھا کسی سے, پر دل میں رہتے تھے. ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو دین کا ایک طالب علم نے ایک کونے میں بیٹھ کے, تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا. اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, اس کے اندر چراغ جل رہا تھا, ایک چھوٹا سا روشن دان تھا, اینٹ نکلی ہوئی تھی, وہاں سے نا ایک کرن بار آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا, عبارت دیکھتا, پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے, مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے, لالٹین نہیں. کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی, جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی پر اتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار, پھولوں کی سیر پہ میں سویا,
کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے۔ کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماں ہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور کسی شخص نے کہا سچے ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔